سے کازز پہ آئیں اگر ہم شارٹلی، آئی تھنک ون آف دا میجر کاز جو میں دیکھتا ہوں میرے دور میں بھی تھا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب سارے دوست آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں نا تو اس فلو میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اس فلو میں ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں، بعد میں شاید وہ کبھی سوچیں انہیں دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر گیا، لیکن ون ریزن از دیٹ کہ جب سارے اکٹھے ہیں مذاق چل رہا ہے. اب جیسے ہمارا اسکول لے لیں، میں 100% یہ گارنٹی آپ کو دیتا ہوں کہ اسکول میں بچے پڑھنے نہیں آتے، وہ صرف وہاں پہ دوستیاں کرنے اور وہاں پہ شوگر لگانے آتے ہیں. ایسے یونیورسٹیوں میں بھی ایسے ہر وقت شوگر لگا کے پھر وہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ یو نیور ریئلائز کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، موقع کیا ہے، ہر چیز کا مذاق بنا رہے ہیں. مجھے ایک کاز یہ لگتی ہے. اور کازز کیا آپ لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں اس طرح کے مذاق کرنے کی؟ میں ڈسکس یہ کرنے جا رہا ہوں کہ وائی پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں. سو ون ریزن یہ تو فلو والی بات مجھے نظر آتی ہے. پریشر بھی ہے نا، ایک سوشل پریشر بھی تو ہے نا بچے دوسروں کو ہنسانے کے لیے، اٹینشن سیکنگ کے بھی ہوتا ہے. ایسے بھی لوگ بہت کرتے ہیں، جھکتے مارتے ہیں کہ وہ ایک وہ بنے اپنے کلاس کا ستارہ بنے. اور لڑکیاں بھی دیکھیں، اصل میں جو پڑھائی ہے اور جو اچھے کام ہے نا ان کے ذریعے ہیرو بننا بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے نا. تو گندے کام پھر اف یو کین ناٹ بی دیئر تو پھر برے کاموں سے بندہ ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ آسان بھی ہوتے ہیں اور وہ جیسے کہتے ہیں نا بدنام نہ ہوں گے تو نام نہ ہوگا ایسے. تو یہ وہ بڑی بات ہے. تو ہمارے یہاں اللہ معاف کرے یہ جو ایک ٹرینڈ ہے نا اٹینشن سیکنگ کا، اور خاص طور پہ یہ جو اوور آل ہماری سوشل میڈیا نے ہمیں کہا کہ ٹو بی پاپولر، کیونکہ پاپولیرٹی کے ساتھ نا آپ کو بہت سی چیزیں. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات نا آپ یعنی یو وانٹ ٹو انسٹل اے فیئر in the hearts of the people. آپ کے get them before they get بالکل. اصل میں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ جیسے بلال نے بھی شروع میں کہا نا کہ they are trying to cover themselves up. گریڈز اچھے نہیں ہیں، پڑھائی اچھی نہیں ہے. اب اس سے پہلے کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ ہوں کیونکہ وہ کلاس میں نظر تو آتے ہیں، ان کے مارکس کم آ رہے ہیں، فیل ہو رہے ہیں، تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے they have to do something that actually covers up all of this. تو اس کے لیے وہ پھر وہ نہیں اور بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. علی بھائی میرا پوائنٹ دوبارہ شاید آپ لوگ ڈس ایگری کریں، اسی پوائنٹ پہ دوبارہ آئی ووڈ ہائیلی ایمفسائز کہ دوبارہ پیرنٹس اپنے بچوں کو آن کرنا شروع کر دیں. پیرنٹس نہیں آن کر رہے. ہمارے پاس یوتھ کلب میں اتنے کیسز آتے ہیں. ایک فادر میرے پاس آئے کہتے ہیں میں آپ لوگوں سے اپنے بچوں کا پرسنالٹی اسیسمنٹ ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں، پھر میں کسی ڈپارٹمنٹ میں اس کو انوالو. اب میں نے خالی آخری سوالوں پوری ڈسکشن کے بعد 2 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی، لاسٹ میں کویشچن کیا کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں؟ ہی سیڈ نو، میں نے کبھی ٹائم نہیں دیا اپنے بچوں کو. تو جب ہم ان کو آن ہی نہیں کر رہے، ان کو رسپیکٹ ہی نہیں دے رہے، اوبیسلی ایک ایج آتی ہے ٹین ایجر بچہ رسپیکٹ مانگتا ہے. آپ اپنے بچوں کو کہیں تم چھوٹے ہو، ٹین ایجر کو آپ یہ ورڈ کہہ دینا کہ تم چھوٹے ہو، پھر وہ آپ کو بڑا بن کے دکھاتا ہے. اب بڑا کیا ہے؟ وہ موویز میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو سگریٹ پی رہا ہے، جس نے چین پہنی ہوئی، بریسلیٹ پہنی ہوئی ہے، جس نے فنکی اسٹائل بنایا ہوا ہے، وہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اب وہ اسکول جائے گا تو وہ اسی اسٹائل سے جائے گا، اسی اسٹائل سے بات کرے گا، اس طرح گالیاں نکالے گا تاکہ لوگ اس کو پسند کرنے لگ جائیں. تو اگر پیرنٹس اس کو عزت دے رہے ہیں، اس کی فیملی والے اس کو، اسپیشلی سبلنگس میں کیا ہوتا ہے، بڑا جو بھائی ہے وہ چھوٹے بھائی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، یا چھوٹا بھائی ہے تو بڑے بھائی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. تو پیرنٹس شوڈ ٹیل دیم کہ دس از دا وے ہاؤ یو اسپینڈ یور لائف ایز کمپیئر ٹو باہر والے اس کو بتا رہے ہوں. جب باہر بتاتے ہیں تو بچہ اس کا نہیں. اور گھر میں کیونکہ سیف اسپیس نہیں نا، تو پھر آپ کو دیکھیں یو نیڈ اے سیف اسپیس ٹو بی یور سیلف، اور آپ نے جدھر آپ کمفرٹیبلی اپنے فیئرز اور اپنی انزائٹی ایکسپریس کر سکتے ہیں. اور فیمیلز میں تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن میلز پہ اگر فوکس کریں کہ یہ گالیاں وغیرہ والے ایشو زیادہ ان پہ آتے ہیں. میں نے پرسنلی یہ نوٹس کیا کہ بہت سارے یہ لوگ نا ایز اے ڈیفینس میکنزم بھی گالیاں اور ہیومر یوز کر رہے تھے کہ ہاں میں تو مطلب مائی لائف از پرفیکٹ اور کیا مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. حالانکہ ان پہ بری سے بری آفت گزری ہوتی ہے، مطلب ایگزامس فیل اور اٹینڈنس شارٹ، دیر از میکنگ اے جوک آؤٹ آف اٹ کہ یار مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسکیپزم فرق پڑا ہوتا ہے. اور یہ میں نے ایک کلچر نوٹس کیا تھا جب میں یوتھ کلب کی سائڈ پہ آیا تھا. تو پہلا جو کلچر شاک مجھے لگا تھا وہ یہ تھا کہ حالانکہ ماشاء اللہ سے ایوری ون واز 25 اینڈ ابو، لیکن جب بیٹھ کے کھل کے اپنے ایشوز ڈسکس کر رہے تھے، کوئی فیئر نہیں تھا کہ اگر میں نے اپنے ایشوز بتائے کہ نوٹ آئی ایم افریڈ آف دس تھنگ، یا اس چیز نے مجھے دکھ پہنچایا اور اس دکھ کا اظہار کیا مردوں کے اندر بیٹھ کے، کوئی ان کو فیئر نہیں تھا کہ ججمنٹ ہوگی یا مذاق اڑایا جائے گا. جبکہ جب آپ دوسرے سرکلز میں دیکھتے ہیں نا، پرٹیکولرلی یونیورسٹیز میں اور اسکولز میں، بڑا اسٹگما اس کے ساتھ اٹیچ ہے کہ ایز اے میل آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، جیسا میں ربی کو بتاؤں گا نا، ربی بھائی یو نو وٹ میرے ساتھ ایک بندے نے ایسے کیا اینڈ آئی فیلٹ ویری ہرٹ بائی اٹ. ربی کا یار کیا یار تو گئے ہے، مطلب کیا بی اے مین اینڈ موو آن ود اٹ. اور میرے خیال سے مغیرہ بھائی بہتر بتا سکتے ہیں کہ صحابہ میں بھی میرے خیال سے کلچر نہیں تھا کہ اٹ شوڈنٹ بی اے پرابلم کہ آپ اپنے فیئرز، اپنی انزائٹیز میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.
اور اگر آپ کا سرکل اس طرح کا ہے جو کہ آپ کے غم میں آپ کا شریک نہیں ہوتا, یا آپ کے غم کے اوپر آپ کو کہتا ہے یہ دس از ناٹ سم تھنگ ٹو بی سیڈ اباؤٹ, یا لافٹر ایز اے ڈیفینس میکنزم وہ آپ کو سکھا دیتے ہیں کہ بہت ہنسی مذاق, آپ نے ایک گہری بات بھی شیئر کی, کوئی میننگ فل بات جو آپ کو لگتی ہے, اور آگے سے مذاق ہو رہا ہے وہ یہ. تو میرے خیال سے یہ بھی ٹاکسیسٹی کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اف پیپل آر ناٹ ولنگ ٹو اون دیئر اوپینینس, شیئر ان یور ہیپینس اینڈ شیئر ان یور گریف. اور ایسے سیف سرکلز ہمیں پروموٹ کرنے چاہیے بوائز کے اندر کہ آپس میں آپ لوگ ایک دوسرے سے ایشوز ڈسکس کی بات آپ کو بتائیں, بوائز کے اندر یہ میل کے اندر بھی کافی ہوتی ہے, بیکاز اس کو زیادہ انسیکیورٹی ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے اپنی ویکنیس کو ایکسپوز کرنے کے نا بنسبت فیمیلس کے اندر یہ در چیز اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے لیے آنر کا مسئلہ چونکہ بہت زیادہ ہے نا, کیا کہہ رہا ہوں, جیسے آپ نے کہا نا, یہ بہت بڑی بات ہے کہ بہت سی چیزیں صرف آپ اس لیے بھی نہیں ایکسپوز کر پاتے جس کی وجہ سے آپ کو ہیلپ نہیں ملتی. سائنٹیفکلی ڈپریشن عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے, لیکن سوسائڈ مرد زیادہ کرتے ہیں, اور سب سے کم ہیلپ بھی مرد ہی سیکھ کرتے ہیں. مطلب اگر آپ کبھی بھی نہیں ایسا کریں گے کہ ایزیوم کریں گے کہ مرد یہ سمجھے کہ مجھے کسی سائیکیاٹرسٹ کے پاس جانا ہے یا مجھے کسی سے ہیلپ لینی ہے, اس کے لیے مجھے کال کرنی ہے. لیکن وہ انسیکیورٹی بھی ہے نا, ایک بندہ اگر ڈپریس بھی ہے, اس کو پریشانی بھی ہے, اس کو یہ بھی انسیکیورٹی, اگر میں شیئر کروں گا تو میں ایکسپوز ہو جاؤں گا, مجھے یہ میری بات لیک ہو جائے. کیونکہ آج کل ہمارا معاشرہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنی نگیٹیو چیز اگلے ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں. کسی سے بات پوچھ لی اور اب اس کو شیئر کر دیا ہر جگہ پہ کہ یار اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, ہر ایک کو بتا دیا, اور بس اس کا بھی ڈپریشن جمع کرتے ہیں نا, پھر جب ان کا جیک لگے ویکنیس بتا دیتے ہیں. بہرحال ایک میں ایشو اور ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ فرینڈز ہی آپ کو بری عادتیں ڈالتے ہیں, اسپیشلی پورنوگرافی میں, اللہ معاف کرے, یا بھی مطلب ڈرگز. ان آر کلچر وی لرن فرام فرینڈس, وی لرن اے لاٹ فرام فرینڈس. ڈرگز ہو گیا, یہ ہو گیا, پھر یہ کہ ایک دوسرے کے چکر چلوانا, اور کس طرح کی ڈیروگیٹری لینگویج, بچی دیکھ, مطلب مجھے تیری اور پتہ نہیں کیا, مطلب کیا, واٹ از دا ورڈ بچی. تو میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن آئی ہیو ٹو اسپیک اٹ آؤٹ. اور وہ خوش ہوتی ہیں لڑکیاں آج کہ پیپل آر چیکنگ اس آؤٹ. مطلب میں اپنی بہنوں سے بھی بہت شکایت کروں گا کہ اگر کوئی ایسے ڈیروگیٹری ورڈز آپ کے بارے میں استعمال کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہیں پہ اس کو سنب کیا جائے. اینی وے, مغیرہ, ایک بڑا ایسا کیس آیا ہمارے پاس, بہت پہلے کی بات ہے, کہ ایک سسٹر, وہ MBBS میں ٹاپر تھیں, اس کی روم میٹ تھی, ہاسٹل میں بہت کام خراب ہو, ہاسٹل میں بہت گندگی ہے, مردوں میں بھی اور فیمیلز میں, دونوں میں. روم میٹ اگر اللہ معاف کرے کوئی ایسا ہے, دین اگین اس کو ہم ہوپ دلا رہے ہیں, لیکن اینی وے اگر کوئی ایسا ویسا ہے, اس کی جو فرینڈ تھی وہ ڈیٹنگ بہت کرتی تھی, وہ دیکھتی تھی, جاتی ہے, اور وہ ظاہر ہے پیرنٹس کو کچھ اور بتا کے جانا اور بعد میں ڈیٹنگ پہ چلے جانا. اس نے بھی تھوڑا سا امپریس ہوئی, یہ وہ پوچھا, اس نے کہا اچھا میری دوست کا ایک ہے, میرے بوائے فرینڈ کا ایک فرینڈ ہے, آؤ تم بھی کبھی چلو. شی گاٹ انٹو دس, اور اس کی سپلی بھی آئی, پڑھائی بھی افیکٹ ہوئی, اینڈ شی وینٹ انٹو سو مینی بیڈ تھنگس کہ میں یہاں مینشن نہیں کر سکتا. کمپلیٹلی ڈپریسڈ, کمپلیٹلی میسڈ اپ. اس کے بعد شی وانٹیڈ کاؤنسلنگ, یوتھ کلب کا ایک بڑا مشہور کیس. بٹ کبھی کبھی اٹس ٹو لیٹ. یعنی میں یہ صرف یوتھ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دس از ہاؤ ہارمفل سچ اے فرینڈ کین بی, اور اس لیے شرم ہمیں آنی چاہیے. دیکھیے آپ خود گناہ کر رہے ہیں, آپ دوسروں کو کیوں اس میں ہم نے پکڑ کے زبردستی اپنے کلاس کے سب سے زیادہ پڑھاکو بچے دوستی کروائی تھی. حالانکہ اس بیچارے کا کوئی نہ وہ لڑکی کا کوئی اس کے ساتھ تعلق تھا نہ اس کا تھا, لیکن نا پوری کلاس کے تمام لڑکے کہتے تھے وہ دیکھ تجھے دیکھ رہی ہو یار, وہ اس نے یہ, حالانکہ اس بیچارے کا کوئی سینس نہیں تھا, نہ اس بیچاری کلاس فیلو جو ہماری تھی اس کا کوئی اس کے بارے میں سینس. فرام اے ویکیوم آپ نے بس ہم نے کی, اور